حامدا و مصلیًا و مسلما اما بعد۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا یا اسحاق جھالوی صاحب یا اس طرح کے آزاد خیال لوگوں سے متاثر ہیں۔ چنانچہ میرے پاس کچھ لوگوں کے میسیج آئے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھ سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار کیسے ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ فرائض کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، سنتوں کو چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر سنتیں پڑھ لے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، کار ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اور اس سلسلے میں وہ سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ کے قائل نہیں، اس کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو آئیے میں اس کی ذرا تفصیل آپ حضرات کو بتا دوں، چاہے یہ ویڈیو لمبی ہی ہو جائے۔ وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک ایسی باقاعدہ اصطلاح نہیں تھی، یعنی فرض، واجب، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، مستحب، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی وغیرہ کی باقاعدہ اصطلاح جس طرح فقہا نے طے کی ہے نہیں تھی۔ قرآنی آیات کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر گو کہ بعض الفاظ مل جائیں گے، لیکن اس طرح باقاعدہ جس طرح فقہا نے فرق مراتب کیا ہے، درجات متعین کیے ہیں، اور کسی کو فرض کہا، کسی کو واجب کہا، کسی کو سنت مؤکدہ کہا، کسی کو سنت غیر مؤکدہ کہا، کسی کو حرام کہا، کسی کو مکروہ تحریمی کہا، کسی کو مکروہ تنزیہی کہا وغیرہ، تو اس طرح باقاعدہ اصطلاحات نہیں تھیں۔ تو اب اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے تو آئیے ان سنن مؤکدہ کو ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیں گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کی بنیادی شرط کیا بتلائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے۔ لہذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جس قدر اپنائے گا، اختیار کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اتباع سنت یہ اصل عبادت کی روح ہے اور بندگی کا حاصل ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے باز آ جاؤ۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا تھا ومن ابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ کون ہے جو انکار کر کے جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی، جو میرے نقش قدم پہ چلا، جس نے میری پیروی کی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی گویا اس نے انکار کیا۔
اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں جانے سے محروم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چند صحابہ کرام جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق ان لوگوں نے پوچھا تھا۔ جب ان کو بتلایا گیا تو ان لوگوں نے گویا جو ہے اس کو کم سمجھا اور سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری لغزشیں معاف ہیں، ہمیں مزید اور جو ہے عبادت کی حاجت اور ضرورت ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں اس طرح کی باتیں کہی تھیں، تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا تھا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں تو سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر اخیر میں جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، بے رغبتی رکھے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو سنت پر عمل کرنا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس حدیث میں کیا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سنت کو کوئی نہیں اپنائے گا، اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت پر کرنے والے سے اپنا تعلق ہی منقطع فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ایک لمبی روایت کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَظَلَلْتُمْ، کہ اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے، سنت کو چھوڑنے والا گمراہی کی راہ پر چلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سنن ترمذی میں ہے اور اسی طریقے سے مشکات میں بھی یہ آئی ہے، جس کے اندر جو ہے 6 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ہیں جن پر میں اللہ تعالیٰ اور تمام انبیاء لعنت کرتے ہیں۔ ان 6 لوگوں میں سے چھٹا کون ہے؟ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، کہ میری سنت کا چھوڑنے والا۔ یہ کیا ہے؟ لعنت کا مستحق ہے۔ تو جب سنت کے بارے میں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، تو اگر فقہائے کرام کو بیچ سے ہٹایا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات کے پیش نظر تو یہ سنتیں جس طرح اور آپ فرض کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ فرض ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان پر بھی لعنت آئی ہے ان کے چھوڑنے والے پر، اور جو ان سے اعراض کرتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا، کہا گیا ہے کہ اس کا رشتہ ہم سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ لو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، کہ اپنے نبی کی سنت اور ان کا طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لازم ہے، لہٰذا فقہائے کرام کی بات اگر نہیں ماننا ہے نہ مانیے، قرآن کریم کی آیات کو مانیے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے، صحابہ کرام جو سمجھ رہے ہیں ان کو مانیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں تو فتح الباری کے اندر ایک جگہ پہ ہے کہ صحابہ کرام تو جیسے فرض کا اہتمام کرتے تھے وہ اسی طریقے سے ان سنتوں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے تو مزید تاکید ہوتی ہے، ان کے عمل سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب ان سب کے باوجود سنتوں کو کچھ نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ ان کی کوئی اہمیت
ایسی نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے لیں گے، تو یہاں کیوں نہیں ڈائریکٹ قرآن اور احادیث سے لے لیتے، تو پھر سب کو فرض ہی کہتے۔ اچھا، ایک روایت ایک صحابی رسول کے تعلق سے آتی ہے کہ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا تھا کہ ہمیں ایسا عمل بتلائیے کہ اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی انہیں نصیحت کی تھی، تو ان میں سنن کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیجئے، تو دیکھیے سنتوں کے تذکرے کے بغیر اور اس پر عمل کی تاکید کے بغیر اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سنتیں لازم اور ضروری نہیں ہیں، اگر پڑھنے والا گناہگار ہوتا تو ان صحابی رسول کو جنت کی بشارت کیوں کر دی جاتی۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں حج کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں وطر کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں صدقہ فطر کا بھی ذکر نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو لازم کیوں سمجھتے ہیں؟ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ جن دلائل سے سمجھتے ہیں انہی دلائل سے ہم اور چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ جوابات دیے گئے، میں اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ تو خیر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تو فقہائے کرام کا احسان ہے پوری امت پر کہ انہوں نے دیکھا کہ شریعت کے بعض احکام کی تاکید بہت زیادہ ہے، بعض کی کچھ کم ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زندگی کو دیکھا، ان کے حالات میں غور و فکر کیا، اور انتہائی تدبر و تفکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چیز زیادہ مؤکد ہونے کی وجہ سے فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ چیز اس سے کم درجے کی ہونے کی وجہ سے سنت مؤکدہ ہے، یہ چیز سنت غیر مؤکدہ میں شامل ہے، وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے اصطلاح قائم کی۔ اور تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے فرق مراتب کر دیا اور سب کو الگ الگ کر دیا۔ دیکھا کہ فجر کی سنتوں کے تعلق سے بہت زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے۔ فجر کی سنتوں کے تعلق سے تو روایات بہت مشہور ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر گھوڑے تمہیں روت دیں تب بھی انہیں نہ چھوڑو، یعنی کیسے بھی انہیں پڑھنے کی کوشش کرو۔ ظہر کی سنتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منقول ہے کہ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ اور بھی سنتوں کے تعلق سے تاکید آئی ہے جو سنن مؤکدہ ہیں، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ سنن مؤکدہ ہیں، ان کی تاکید زیادہ ہے، اور بلا عذر کوئی شخص اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو جواب دیں ان روایات کا، ان احادیث کا اور ان آیات کا، فقہائے کرام کے اقوال کو الگ کر دیجئے آپ تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی جواب ہو تو دیجئے، اور اپنے سے کوئی اصطلاح متعین نہ کیجئے۔ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث لینا چاہتے ہیں نا، تو لیجئے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو اب یہ سنتیں نہیں رہ جائیں گی، یہ فرض کا درجہ اختیار کر لیں گی، اور جس طریقے سے فرائض کا آپ اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہم تو اس سے نیچے درجے کی اہمیت دلانا چاہتے ہیں، ہم فرض نہیں کہتے، ہم واجب نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ کہ ہمیں اپنانا چاہیے، بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں۔ تو سنتوں سے برگشتہ کرنے والا کام لوگ کر رہے ہیں، تھوڑا بہت اردو ترجمہ دیکھ کر کے، نیٹ پر آ کر کے پوری امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ امت سستی کا شکار ہو کر کے فرائض کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو اپنانے والا اور زندہ کرنے والا بنائے، آمین۔